میری اور آپ کی نا پہلے دل کی بات ہوگی، اب دماغ کی ہونے لگی. دیکھو نا دل و دماغ ہے نا ہمارا. اللہ فرماتے ہیں کیا گمان کیا ہے تم نے کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا اور تم نے ہلکا پھلکا کہہ دیا بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے بھی عربی کے ساتھ قرآن پڑھ لیا. کیا سمجھا؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا. کیا گمان کیا ہے تم نے کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے نہیں جانا تم لوگوں کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارا جہاد دیکھا ہے، نہ تمہاری کو کوششیں کاوشیں دیکھی ہیں. جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا کہ ہمیں کس طرح اپنی اولاد کو دین کی طرف بلانا ہے، تو اس کے برعکس ہم اپنے انہی رشتوں میں دنیا کے معاملے میں بڑا تھک چکے ہیں. بچے کو اسکول پڑھانے میں تھکے ہیں کہ نہیں تھکے؟ کھپے ہے کہ نہیں کھپے؟ دنیا کے کسی نام پہ آپ نے دعوت دی ہے، برات پہ، ولیمے پہ، یا آپ نے ویسے ہی گھر میں شادی کے جوڑے کی نئی نئی دعوت کی ہے، تھکے ہیں کہ نہیں تھکے؟ اور بچوں کو کوئی بھی آپ اپنے وہ سچویشن لے کے ہیں جس میں آپ اپنے رشتوں اور اپنے بہت قریبی رشتوں کا پاس رکھتے رہے ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے نام پہ کتنا تھکے ہو، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. دین کے معاملے میں اللہ نے کیا تم نے یہ سمجھا اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں چھوڑا، اللہ نے ہمیں اینڈ تک پکڑا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے. اللہ کی رسی پکڑی نا ہم نے قرآن، اللہ نے بھی وہ رسی پکڑا ہوا ہے. دوسرا سرا اللہ اپنی دین دے کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کسی کیا بات کرتا ہے، کیسے دعوت دیتا ہے، کیا کوشش لگاتا ہے، کتنا مال لگایا، کتنی طاقت لگائی ہے، کیا پلان کیا ہے، کتنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے. ہم آپس میں نہیں پلان کرتے گھر میں بیٹا آپ دعوت دے رہی ہیں کو ناراض ہے کیسے منائے، شادی پہ بلا کے لے کے آنا ہے، بیٹے ضرور لانا ہی لانا ہے، کرتے ہیں نا ایسے کو پلان. تو کبھی یہ پلان کیا ہے کہ فلانا رشتہ بیٹے دین سے دور ہے، ہم نے پوری طاقت خدائی سے اللہ کے ساتھ جوڑے. بلا وہ پہلے تو ہم اپنے گھر کو ہی دیکھیں گے نا. تو اللہ بتاتے ہیں حالانکہ ابھی اللہ نے نہیں جانا کہ تم میں کون ہے جو جہاد کرتا ہے، اور نہیں انہوں نے بنایا اللہ کے سوا کوئی دوست، اور نہ ہی رسول نے، اور نہ مومنوں میں سے کوئی ولی دوست ہوتا ہے سوائے مومن ہی. تو اس میں میری اور آپ کی مدد اللہ نے کرنی ہے، نبی نے کرنی ہے، اور ہمارے مومن بہن بھائیوں نے کرنی ہے. مومن بہن بھائی کیسے دعوت کرتے مدد کریں گے؟ خود اس پہ ثابت قدم رہیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دے کے، یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر کے کہ میں نے کس طرح اپنی اولاد کو اللہ کی طرف رجوع کروایا. جیسے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے آنٹی سلمہ سے، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہووں کو لے آئیں گے، اور ہماری بھی انہوں نے مدد شامل کی تھی، ان کے لیے دن رات دعائیں کرتے تھے کہ نہیں کہتے تھے نا. تو یہ ہم مل گئے نا، مومن ایک دلی دوست ہو گیا نا. اب اسی طرح ہم باقی کام بھی کریں، نام لے لیں اشارتاً. پہلے ایک تو ویسے ہی نام لے گی میری فلانی بہن ایسی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں گے. پھر آپ کہیں گے یہ میں نے اس طرح دعوت دی ہے، پھر آج کا سب اشارہ کر دیں گے آج یہ وہ بہن آ گئی ہے. اللہ کا فرمان ہے واللہ خبیر بما تعملون، اللہ اچھی طرح خبر رکھتا ہے جو تم عمل کرو گے اس میں. اور نہیں ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدیں. آخری آیت ہے، پلیز غور کیجیے گا. مشرک کے لیے نہیں ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے. مشرک کون ہے؟ اللہ کا نافرمان جہنمی. ہر گناہ معاف ہے، اللہ نے شرک نہیں معاف کر رہا. اور یہاں مشرک کون ہے؟ بت پرست، پوجا کرنے والا کسی اور کی. یہاں مشرک وہ ہے جو اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتا. ہاں جی، تو مشرک کون ہوا؟ ابھی کون ہی مسجدوں میں جاتا؟ خود منہ سے بتائیں. جہاں اللہ کا ذکر، دیکھو نا اس گھر میں ہم آ گئے نا، تو اب ارد گرد والوں کی ذمہ داری ہے خود کو مومن ثابت کرنے کے لیے. میں ثبوت لینے آئی ہوں فرشتوں کے ساتھ کہ وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے ثبوت دے آئے مسلم میں مشرک نہیں ہوں. کیونکہ یہ آیات کے صاف الفاظ ہیں، نہیں ہے مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجد. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے مسجد ہے. اگر وہ نہیں جاتا اس جگہ پہ تو وہ مشرک ہے. اور اللہ کہتے ہیں میں مشرک کو لاتا بھی نہیں ہوں. آپ لوگ آگے آپ مشرک نہیں ہو. تو جو نہیں آتے مشرکوں کے لیے کہ وہ آباد کرے اللہ کی مسجدیں، اپنے ہی نفس میں وہ کفر کے گواہ ہیں. اس نے خود گواہی دی ہے کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں. بلا آئی ڈی کارڈ میں مسلمان لکھا ہوا ہے، بلا شادی میں لکھا ہے کہ مسلمان ہے. اللہ نے فرما دیا وہ کافر ہے. مسجدوں میں نہ جانے والے کافر ہیں، مشرک ہے. صرف بت پرست مشرک نہیں ہوتے، صرف عیسائی نہیں ہے اللہ کے نافرمان، وہ بھی مشرک ہے. کلمہ پڑھ رہا ہے مگر مسجد میں نہیں جاتا. مردوں کے لیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سب کے لیے. اللہ نے، اللہ کے نبی کے لفظ نہیں ہے اپنی عورتوں کو اللہ کے گھر میں جانے سے نہ روکو، کیونکہ وہ اللہ کی بندی ہیں. کیوں نہیں اللہ کے گھر جائیں گے؟ جائیں اللہ کے گھر.
اور یہی لوگ ہیں، آخری بات، ضائع ہو گئے سارے عمل، جتنے بھی عمل کیے، بچے پالنا، پڑھانا، گھر کے کام، رشتوں کی مصیبتیں، اپنی بیماریاں، اپنے بڑھاپے، جو بھی مشکلیں اٹھائی زندگی میں، تو ہے ہی زندگی نام ہی مشکل کا ہے، جو بھی مشکل اٹھائی سارے عمل ضائع، وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ، آگ میں جائیں گے ہمیشہ کے۔ اتنی خاص اور ایک میں یہی پوچھ رہی ہوں، جس طرح یہاں پہ ہم بیٹھے جو بھی جگہ پر وہ مسجد ہی بنتی ہے نا، جہاں اللہ کا ذکر، تو یہاں پہ جب گھر والے ان کو روکیں گے کہ نہیں جانا، تو پھر وہ لوگ اسی میں ان کے ضائع ہو گئے نا۔ ہاں جی، عمل ضائع، سارے عمل جو بھی آپ کرو گے نا، اللہ کے ہاتھوں قبول نہیں ہے وہ عمل، جو بھی لے آئیں گے بائیں قرآن ہاتھ۔ طرح سے روکے۔ ہاں جی، اور یہاں آپ دیکھیں کہ نہیں ہے مشرکوں کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے تو سورۃ توبہ کو کہتے ہیں سب پڑھ رہے ہیں۔ بہت ضروری ہوتا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پہ جا کے بٹھانا، اس جگہ کو آباد کرنا جہاں اللہ کا ذکر ہے۔ اور عورتوں کی تو بہترین نماز مسجد نہیں ہے، گھر ہے، تو پھر عورتیں کیا مسجد میں لینے جائیں گی؟ قرآن سے، جسے ہم مدارس کرتے ہیں۔ تو آپ کا کسی کا سوال ہے تو ابھی کریں، کیا آپ کو یہ بات پہلے پتا کہ مسجدوں میں نہ جانا شرک ہونا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور گواہی دینا ہے اپنی جان سے، مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، کہ وہ بندہ اپنے آپ کو گواہ پیش کرتا ہے کہ میں ہوں مشرک، میں نے شرک کیا، مشرک کیوں میں؟ جو دیکھ لو یہ آیت ہے، اور بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نہیں پتا۔ اور سنو یہ آیت اتنی سخت ہے کہ اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے۔ ہاں جی، آیت نمبر جو ہے نا یہ 17 ہے، اور سورۃ التوبہ ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم ففی النار هم خالدون۔ شکر الحمدللہ ہم نے آج کا سبق سمجھ لیا۔ اللہ کرے اللہ ہمیں عمل کرنے والا بنا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں ثابت کرنے دے، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں۔